92 में कुछ साइंटिस्ट मिल के बैठ के उन्होंने UN को ये रिकमेंड कर लिया कि जी ये पानी का भी एक आलमी दिन होना चाहिए। तो 92 में ये प्रपोज़ हुआ और 93 में जो है उसको एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशन ने, उसको ये 22 मई का दिन जो है मुकर्रर कर दिया कि ये आइंदा जो है पूरी दुनिया में ये जो पानी का आलमी दिन के तौर पे इसको मनाया जाएगा। जिस तरह से दुनिया में बेहंगम तरीके से जो तरक्की हो रही है उसको देखा जाए तो बाइद नहीं है कि तीसरी जंग अजीम ना हो और वो पानी के ऊपर ना हो, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं कि अभी तो ये ग्लेशियर मेल्ट का चल रहा है, आगे एक आएगा ड्राउट जिसको कहते हैं, खुश्कसाली, बारिश भी नहीं होगी, बर्फ़बारी भी नहीं होगी, फिर पीछे एक मट्टी होगी, इंसान होंगे और इंसान मट्टी तो नहीं खा सकते, उसको तो फसल चाहिए, फल चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तो लिहाजा हमारे नबी ने बहुत पहले ये कहा कि पानी बचाओ, यहाँ तक कि तुम अगर नदी के किनारे नहा रहे हो तो भी एक बाल्टी से ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना। अब उस वक्त हम सोचते थे जब उसकी आबादी 1 करोड़ थी, आज उसकी आबादी 2 करोड़ से ऊपर है, पानी का सोर्स वही है। अब आप सोचें कि जी उस वक्त एक बाल्टी मिलती थी तो अभी मेरे ख्याल में एक जग पानी एक आदमी के लिए अवेलेबल है। अगर इसी तरह बेदर्दी से इस्तेमाल करते रहे तो कल शायद एक आदमी के हिस्से में एक गिलास पानी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जीवन और मैं हूँ खालिद हुसैन। नाज़रीन, दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, और अगर हम गिलिद बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पर बात करें तो कुदरत ने इस इलाके में दुनिया के बेहतरीन ग्लेशियर पैदा किए हैं और यहाँ पानी का एक हम कहें कि वाटर रिजर्वायर अगर हम इसको कहें तो वो कोई मजाका नहीं है, और ये वाकई इसमें दुनिया का बेहतरीन पानी जो है इस वक्त गिलिद बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है। इस पर हम आज बात करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मैनेजर नेचुरल रिसोर्सेज गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम मंजूर अहमद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। सर मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि पूरी दुनिया में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में भी इस हवाले से एक्टिविटीज़ होंगी, तो ये बेसिक इसका थीम क्या है पानी के इस दिन को मनाने का, इस पर हमें कुछ बताएँ। ज़रूर, बहुत मेहरबानी तारिक साहब, और मैं आपके GMN का मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं ये जो पूरी दुनिया में 22 मई को आलमी योम पानी कहें, उसको उर्दू में जब हम करेंगे तो वर्ल्ड वाटर डे, तो ये दुनिया में इसलिए मनाया जाता है। अब इससे थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री पे जाना चाहूँगा। वो ये कि 92 में कुछ साइंटिस्ट मिल के बैठ के उन्होंने UN को ये रिकमेंड कर लिया कि जी ये पानी का भी एक आलमी दिन होना चाहिए। तो 92 में ये प्रपोज़ हुआ और 93 में जो है उसको एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशन ने, उसको ये 22 मई का दिन जो है मुकर्रर कर दिया कि ये आइंदा जो है पूरी दुनिया में ये जो पानी का आलमी दिन के तौर पे इसको मनाया जाएगा। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे कर लें कि ये बहुत बाद में ख्याल आया लोगों को, और ये पानी की कमी भी शायद शुरू के वक्तों में नहीं थी, पानी ज़्यादा था, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल होने लगा। और अभी जो इस साल की जो थीम रखी गई है वो ये है कि अंडरग्राउंड वाटर विजिबल्स इनविजिबल। उसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड वाटर है वो जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं वो आपको दिखा रहा है। सही। तो कहने का मकसद ये है कि आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिससे आप बेखबर हैं और आपको बाखबर कर रहा है। तो ये उसकी अहमियत कितनी है वो उसी से आप अंदाज़ा करें। इसकी थीम को जो है पूरी दुनिया में साइंटिस्ट ने बैठ के आने वाले 4, 5, 6 सालों के लिए जो है ये थीम मुकर्रर करते हैं, और ये पिछले कोई हफ्ता हुआ या 10 दिन हुए हैं ये थीम बनाई गई कि ग्राउंड वाटर विजिबल्स इनविजिबल। सही। अच्छा सर, पानी की तारीख का तो आपने अच्छा वो तस्करा किया। हम पानी के हवाले से अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि ग्लेशियर की एक बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पे, वाटर कंजर्वेशन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? GB की कॉन्टेक्स्ट पे हम बात कर रहे हैं। GB की अगर हम बात कर लें कि दुनिया में जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, नॉर्थ पोल के बाद बड़े ग्लेशियर्स हमारे पास हैं। सही। और हम जो है वो पाकिस्तान के लिए गिलगित बल्तिस्तान जो है वो वाटर टावर्स कहलाते हैं। जो आपके पहाड़ हैं, आपके ग्लेशियर्स हैं, इससे जो पानी आता है उसको वाटर टावर्स कहते हैं। और अगर आप पाकिस्तान को देखें तो ये एक ज़री मुल्क है,
لیکن اگر گلگت بلتستان کا پانی اس سے ہٹا دیں تو شاید پورا پاکستان جو ہے یا جو پنجاب ہے جو زرخیز علاقہ ہے جہاں سے چاول اور گندم اور اس طرح کی فصلیں ہم اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے پانی بالکل یہ پانی اگر ہم وہاں سے نکال دیں تو پیچھے آپ کی فصلیں جو ہیں سب ختم ہو جائیں گی, کچھ بھی پیچھے نہیں رہے گا اور ساری چیزیں پاکستان زرعی ملک ہے نا تو وہ زرعی ملک نہیں رہے گا. تو لہٰذا یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہم اگر جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے تو سب سے زیادہ پانی کی شکل میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کہیں سے اتنا پانی نہیں آتا جتنا دریا سندھ کے تھرو آپ کے جو ٹریبیوٹریز ہیں, جو آپ کے ندی نالے جو دریا سندھ کے ساتھ مل کے آپ کے پنجاب کو آپ کے سندھ کو سیراب کرتے ہیں. تو یہ سارے جی بی کے مرہون منت ہے, جی پی کے پہاڑوں کے مرہون منت ہے, یہاں کے گلیشیئرز کے مرہون منت ہے کہ جہاں سے پانی آتا ہے اور اس پورے پاکستان کو سیراب کرتا ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے ملک کے لیے. ٹھیک سر, پانی کی اہمیت کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ گلگت بلتستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس واٹر ریزروائر کی ایک بڑی مطلب وہ تعداد موجود ہے. بدقسمتی سے اکثر ہمارے لوگ یہاں پہ لوگوں کی بھی شکایت رہتی ہے اور خصوصاً ہمارے جو ہیلتھ سے جو ریلیٹڈ جو ادارے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ مطلب آپ کہیں کہ حفظان صحت کے عین اصول کے مطابق نہیں ہے. تو کیا آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس کے باقاعدہ طور پر کوئی تحقیق ہوئی ہے یا جسٹ کسی کی ایک انفارمیشن سے ہم اس کو کوٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے ایک پانی بارش کا پانی ہوتا ہے, ایک پانی بالکل پانی ہے, لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانی کی مختلف سورسز ہیں نا, کس چیز سے پانی حاصل ہوتا ہے. بارش سے حاصل ہوتا ہے, ندی نالوں کے چشموں سے حاصل ہوتا ہے, گلیشیئر سے حاصل ہوتا ہے. اور جب ہم جو بات آپ نے کی کہ جو ہم پیتے ہیں ہمارے لیے اور ہماری فصلوں کے لیے کیا یہ ہمارا پانی موافق ہے, اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے تو کتنا بہتر ہے, تو صرف اس کے اوپر کوئی اگر ریسرچ ہو جائے, اس کے اوپر جو لوگ یہ جو میڈیکل لیبارٹریز کے اندر جا کے ان کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, لیبارٹریز کے اندر واٹر کوالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے, واٹر کے اندر اس کی کیا کنٹمنیشن ہے اس کا, تو ٹیسٹ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. آپ جب پانی کو لے کے جاتے ہیں اس کے سینکڑوں ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ہم موٹے موٹے ٹیسٹ کراتے ہیں کہ آیا اس کے اندر آرسینک کتنا ہے, اس کے ساتھ اس کا پانی کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں اس کے اندر وہ کیا کیا موجود ہیں. ایک تو وہ اس کے اندر نیچرلی موجود ہوتے ہیں کہ کہیں سے آ رہا ہے, پہاڑ کے اندر کچھ اس طرح کے ڈپازٹس ہیں وہاں سے گزر کے آ رہا ہے, وہ چیز اس میں شامل ہوگی. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مین میڈ پولوشن جو ہے اس کے ذریعے آپ نے کچرا اس میں پھینک دیا, آپ نے گٹر کی لائن ادھر تھرو کر لی, تو اس سے بھی کنٹیمنیشن ہوتی ہے اور وہ زیادہ ہیزرڈس کنٹیمنیشن ہوتی ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہے. لیکن ہمارے آپ کے جی بی کا جو پانی ہے اور ہمارے پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے پولوشن کم آتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لکیلی ہمارے علاقے میں اتنی کوئی انڈسٹری نہیں ہے, اس طرح انڈسٹریل ویسٹ جا کے اس میں شامل نہیں ہوتا. چھوٹے پیمانے میں کہیں ورکشاپ کا پانی چلا گیا یا کیمیکل فرٹیلائزر کا پانی یا انسیکٹیسائڈ یا جو آپ اسپرے کرتے ہیں اس کا پانی چلا گیا, تو یہ کچھ پانی جو زرعی زمینوں کو آپ دیتے ہیں اس کے اندر کسی حد تک ان چیزوں کے ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن بعض جگہوں پہ ایسا ہے, آپ پنجاب میں جائیں, آپ راول پنڈی کا جو نالا لئی جس کو کہتے ہیں اس سے کوئی اگر سبزی اگائے گا تو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یار اس میں کیا کیا رنگ برنگ مادے ہیں, اور یہ جا کے فصل جب اس سے اگے گی آئے گی تو اس میں کیا ہوگا, تو وہ ضرور مضر صحت ہوگا وہ. اور جی بی کے کانٹیکس میں کم از کم ہمارے آپ کی فصلوں کو جو پانی مل رہا ہے, ہمارے آپ کے کھیتوں کو جو پانی ہم دیتے ہیں, اور ہم جو نالوں کا پانی جہاں سے اوپر ہیومن سیٹلمنٹس نہیں ہے, آبادی نہیں ہے, تو وہ پانی جو ہے وہ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں نیچرل واٹر ہے. کہیں کہیں امپیورٹیز ہوں گی, کہیں کہیں کوئی کیمیکلز اس کے اندر ہو سکتے ہیں نیچرلی, ہیومن انڈیوس نہیں, نیچرلی, تو وہ اتنے زیادہ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم کوئی بات چلی تھی, آپ نے بات کی تو یاد آ گیا مجھے کہ کچھ لوگوں نے کوئی رپورٹ آن ایئر کی اور اس سے بالکل پانی کے حوالے سے میں اسی طرح بات میں بھی اپنی جگہ بیٹھ کے بڑا میں حیران ہو رہا تھا, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ صدیوں سے لوگ اس کو پی رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. انوائرمنٹل پروٹیکشن کی ایک رپورٹ. پھر اچھا یہ ہوا کہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر نفیس, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی غلطی سے کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے, وہ
थी कुछ और, बताया कुछ और। तो बाद में उन्होंने तमाम अपने जो GB के अंदर का मेन जो वाटर सोर्सेज हैं उन सब का पानी सैंपल लेने के बाद उन्होंने KIU में, उनकी बड़ी अच्छी लेबॉर्ट्री है, उसके अंदर टेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि जी हमारे लोग कम अज़ कम इस हवाले से फ़िक्रमंद ना हो कि जी हमारा पानी, हमारे चश्मों का पानी जहरीला नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो मिनरल वाटर पैसे दे के हम लेके आते हैं, आप क्या समझते हैं वो हिफ़्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक है? नो, नॉट एट ऑल। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है जिसके अंदर वो बॉटल बनाते हैं, सेकंडली अच्छा हुआ आपने मुझसे सवाल किया, जब मुझे याद आ गया, जो आप गाड़ी के अंदर पानी पी के कहीं पीछे उस पर रख देते हैं, सीट की साइड पर रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, गर्मियों में पानी गर्म होता है, वही पानी, वो बॉटल वाला पानी, मैंने कहीं पढ़ा कि दैट काजेस ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली जो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है वो। तो आप पैसे दे के वो ला रहे हैं, उधर रख के पी रहे हैं, और आप क्या समझते हैं उधर से वो फ्रीज इधर लेके आता है हमारे पास, ट्रक में आता है, रास्ते में रोड ब्लॉक हो गया तो वो बाद दफ़ा उबल भी जाता होगा। तो वंस जब वो उसके अंदर उबलने की बात नहीं है, गर्म भी होता है बॉटल के अंदर, वो हैज़र्डस है फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो हमारे चश्मे, नदी, नालों का पानी, एक और बात मैं आपको बता दूं कि वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो पानी कहीं खड़ा रहे, बर्तन में भी 10 दिन रखो तो उसके बाद उससे स्मेल आती है, वो वाकई जहरीला हो जाता है। अल्लाह का निज़ाम देखें, ये कितना बड़ी, आपने कहा कि जी वाटर रिजर्वायर, तो ये तो पूरे एक लिविंग रिजर्वायर्स हैं। रिजर्वायर वैसे खड़े पानी को कहते हैं, तो ये चलते रिजर्वायर हैं, और इसके अंदर अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि ये पानी जब चलता है ना, तो उछलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है। जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो पानी ख़राब नहीं होता है, वो मुज़िर सेहत नहीं होता है, और कितने हज़ारों मील जाने के बाद भी वो मुज़िर सेहत नहीं होता। अगर ये खड़ा रहे तो ये मुज़िर सेहत होगा। तो हमारे पानी, मैं ये कहूँगा कि इंसानों के पीने के लिए और जानवरों के लिए, हमारे खेतों के लिए, हमारे फसलात के लिए, हमारे बागात के लिए बिल्कुल मौजू है, और इसमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, मैंने देखा है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, गिलगित का पानी और अगर एज़ कम्पेयर टू पिंडी का पानी का हम मुशाहिदा कर ले, तो यहाँ का पानी बहुत सी ज़्यादा ही भारी आपको महसूस होता है जब आप पी लेते हैं पानी। अगर वहीं आप इस्लामाबाद या पिंडी में होते हैं, वो पानी आपको बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी हज़म होता है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि पानी तो पानी है कहीं पे भी। नहीं, ऐसा है ना, एक तो नेचुरल किसी सोर्स से आ रहा हो, उसकी क्वालिटी कुछ और होगी। यही पानी सरफेस के ऊपर चल के जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही होंगी, और उसने बहुत सारा ट्रैवल किया है। और फिर दूसरी बात ये कि जब आप डाउन जाके पानी पीते हैं, तो अभी तो कमोबेश तकरीबन ख़त्म हो गया, मिनरल वाटर के अलावा दूसरा पानी नहीं पिया जाता है। वो ग्राउंड वाटर हो, सरफेस वाटर हो, वो कम से कम इस्तेमाल होता है। जब आप ट्रीटेड वाटर की बात करते हैं, या ये जो मिनरल वाटर जिसको हम कहते हैं, तो ये डिस्टिलाइजेशन अगर प्रॉपर अगर है तो डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए कि ये एक जगह रख के गर्म करके उससे बुखारात बन जाएंगे, जाके दूसरी तरफ बुखारात बन के उतरेगा पानी और बर्तन में जमा होगा, उसको जब आप पीते हो तो उसकी खासियत बड़ी हद तक चेंज हो जाती है। तो ये डिस्टिल वाटर जब आप जाके वहाँ पीते हैं तो ये यही वजह है कि वो आपको हल्का हल्का लगता है। और हमारे वाला डिस्टिलेशन नेचुरल जो भी प्रोसेस है, लेकिन हम आर्टिफिशियली या लेबॉर्ट्री में ले जाके या उसको किसी न किसी सादा तरीके से भी ट्रीट नहीं करते हैं। वैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि पानी बॉयल करके पीना चाहिए, लेकिन हमारा कल्चर नहीं है, हम बॉयल नहीं करते हैं। वो जो चश्मे से पानी हम उठा के पीते हैं तो वो इसीलिए भारी लगता है आपको। अच्छा सर, दुनिया की मतलब आप आबादी में रकबे की अगर हम बात करें तो 3% जो है वो पानी पर मुश्तमिल है, सही कह रहा हूँ ना सर? 3% नहीं, पहले 3 हिस्से, अगर 4 हिस्से कर दे दुनिया के, वही 4 कर दे तो 3 हिस्से पर और 1 हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। बिल्कुल। तो तीसरी जंग भी पानी के ऊपर होनी है। जी। तो इस 3 हिस्से पर क्या समझते हैं कि पानी कम पड़ जाएगा फिर भी? अल्लाह करे ये जंग ना हो बिल्कुल। हम होश के नाखून लेते हुए ये पानी को कंजर्व करें। पानी का देखें, अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें बड़ी वाफिर मिकदार में इंसान को अता की हैं, एक हवा, एक पानी। बिल्कुल। हवा देखें, कोरोना आ गया, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई तो पता चला कि ये क्या चीज़ है और कितनी महंगी चीज़ है। और एक मैं वाक़या बताना चाहूँगा, इटली में, मेरे ख्याल में इटली में या स्पेन में कहीं एक
بوڑھی خاتون تھی، اس کو آکسیجن دے کے اس کو یہ کورونا میں وہ ٹھیک ہو گئی. آ کے اس نے اس سے بل مانگا تو وہ خاتون رونے لگی. تو وہ جن لوگوں نے اس سے بل مانگا ہاسپٹل والوں نے کہا کہ کیا یہ زیادہ ہے، آپ پریشان ہو گئی، پرابلم ہے کوئی؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں جب سے پیدا ہوئی ہوش سنبھالنے کے بعد ابھی تک میرے 70 یا 75 سال عمر ہے، تو میں نے اس آکسیجن کے لیے کہیں پے نہیں کیا. بالکل میں نے اس رب کی ناشکری کی. بہت بڑی بات. آج جب آپ پے کر رہے ہو تو پتہ چل رہا ہے. اور دنیا میں دیکھیں اللہ نے ہوا جو ہے، آکسیجن جو ہے بڑی عام کی ہوئی ہے. تو ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم پانی کو کنزرو کیوں کریں. اس لیے کہ دیکھو اس پانی کو صاف رکھنے کے لیے بھی آکسیجن چاہیے، اور وہ پانی جو ہے، ہم بایولوجیکل سائنس کے لوگ ہیں جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے زندگی کا آغاز ارتقاء کیسے ہوا اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ زندگی کا آغاز جو ہے پانی سے ہوا. تو اب پانی جو ہے 3 حصہ پانی 1 حصہ خشکی کے بعد بھی اگر آپ زمین کی ساخت کو دیکھیں کہ زمین بیسیکلی ہے کیا، تو زمین چھوٹا سا ایک سیارہ ہے نا، اس کے اوپر ہم ہیں، ہم زمین کے اوپر ہیں، اور زمین سے نیچے جو ہے گراؤنڈ واٹر ہے، وہاں سے نیچے جو ہے وہ چٹانیں ہیں. اور چٹانیں کس چیز کی ہیں؟ چٹانیں جو ہے لاوے کی چٹانیں ہیں. لاوے کی چٹانیں. اور اس کے نیچے جب آپ جاؤ گے تو پھر سورج کے قریب آپ جائیں گے، اور سورج اور زمین کے درمیان ایک اس طرف کا ہے، ایک اس کے زمین کی تہ سے ہے کہ نیچے جو ہے لاوا ہے، لاوے کے اوپر راکس ہے، راک کے اوپر مٹی ہے، اور اس کے اندر پانی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور خاص طور پہ پاکستان میں بھی جو آپ کا شہری علاقہ ہے، وہاں پہ یہ جو گراؤنڈ واٹر ہے اس بے دردی سے نکالا جا رہا ہے کہ واٹر ٹیبل بہت نیچے گیا. اسلام آباد میں آپ کیا سمجھتے ہیں 3 فٹ کے نیچے پانی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. سینکڑوں فٹ نیچے جاتے ہیں. 200 فٹ میرے خیال میں کم و بیش اسلام آباد کے ارد گرد ہے. 200 فٹ جو ہے معنی رکھتا ہے، اتنا نیچے جا کے واٹر ٹیبل ہے. جبکہ اصولاً یہ جو ہے 10 15 20 فٹ کے بعد پانی کا واٹر ٹیبل آنا چاہیے، اور وہاں پہ پانی آنا چاہیے. اب آپ اتنے نیچے گئے ہو. دوسری طرف ہماری بدبختی یہ ہے، آپ نے پانی بچانے کی بات کی تھی، میں اس کو تھوڑا لنک کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایگریکلچر کو بہت ہی غیر سائنسی طریقے سے، غیر دانشمندانہ طریقے سے زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ جب واٹر ٹیبل جو ہے 15 فٹ 20 فٹ سے نیچے پہ تھا، اور لوگ ٹیوب ویل لگا کے ایسی فصلیں لگاتے تھے جس کو کم پانی چاہیے اور جلدی سے فصل بھی تیار ہو اور آپ کو ایک کراپ آ جائے اور آپ کا واٹر لیول بھی ٹیبل اپنی جگہ رہے. اب جو ہے لاسٹ ایئر میں کسی ٹریننگ میں تھا تو وہاں ہمیں بتایا گیا کہ واٹر کا اس بے دردی سے استعمال ہو رہا ہے کہ جو نہری علاقے ہیں وہاں پہ سارا گنا لگایا گیا ہے، اور ایسے درخت لگائے گئے ہیں، ایسی فصلیں لگائی جاتی ہیں جن کو زیادہ پانی چاہیے. اب آپ دانا ہے تو آپ یہ کریں گے، آپ کی زمین کے قریب اگر پانی اچھی مقدار میں موجود ہے تو اسی حساب سے فصل لگائیں گے، پانی کم ہے تو اس حساب سے. تو یہ دیکھ کے کرنے کا ہے. اور وہی تیسری جنگ عظیم والی بات، اگر جس طرح سے دنیا میں بے ہنگم طریقے سے جو ترقی ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے تو بعید نہیں ہے کہ تیسری جنگ عظیم نہ ہو اور وہ پانی کے اوپر نہ ہو، کیونکہ واٹر ریسورسز بہت تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ابھی تو یہ گلیشیئر میلٹ کا چل رہا ہے، آگے ایک آئے گا ڈراؤٹ جس کو کہتے ہیں، خشک سالی، بارش بھی نہیں ہوگی، برف باری بھی نہیں ہوگی، پھر پیچھے مٹی ہوگی، انسان ہوں گے، اور انسان مٹی تو نہیں کھا سکتے، اس کو تو فصل چاہیے، پھل چاہیے، یہ چیزیں چاہیے. تو لہٰذا ہمارے نبی نے بہت پہلے یہ کہا کہ پانی بچاؤ، یہاں تک کہ تم اگر ندی کے کنارے نہا رہے ہو تو بھی 1 بالٹی سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا. اور اسلام نے بہت پہلے تاکید کی ہے کہ پانی کو بچاؤ، اس کا بیجا استعمال، بے دریغ استعمال نہیں کرو. اچھا، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور میرا آخری سوال ہے یہ، میں اکثر سنتا رہتا ہوں پانی بچانے کے حوالے سے، تو اس میں میرے خیال میں آج تک کسی نے صرف یہی کہا ہے کہ آپ پانی کم سے کم استعمال کریں، نلکے کو بند کریں. ایک میسج ہوتا ہے پبلک رائے کے لیے، لیکن اس کا تھیم جو ہے، بیسک تھیم جو ہمیں ابھی تک ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے. جس طرح لوگ پیسے بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے بچاتے ہیں تو اگلے مہینے کے لیے ان کی سیونگ ہوتی ہے، لیکن پانی بچانے سے مراد آج تک ہم سمجھ نہیں پائے ہیں
اس پہ آپ تھوڑا سا اگر ایلیبریٹ کر لیں کہ پانی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں میں پانی استعمال کرتا ہوں وہ میں ٹینکی پہ سٹور کرتا ہوں, وہاں سے میرا نلکا کھلا رہتا ہے, میں 5 بالٹی استعمال کروں 10 استعمال کروں, وہ پانی جاتا ہے گٹر میں جاتا ہے, پھر وہ وہاں سے ہوتا ہوا دریا کے اندر داخل ہوتا ہے. تو طریقہ کار کیا ہے سر, اس پہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ. تو ایک تو یہ ہے نا, بڑی اچھی بات آپ نے کی ماشاءاللہ. جو اس سال کی تھیم رکھی گئی ہے یو این میں, ایک ہفتہ پہلے انہوں نے بیٹھ کے یہ طے کر لیا کہ گراؤنڈ واٹر ویزیبلز انویزیبل. صحیح. ویزیبل اس کو کہتے ہیں جو نظر آ جائے, انویزیبل اس کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آنے والا. تو وہ کہتا ہے کہ گراؤنڈ واٹر جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے. مقصد اس کا یہ ہوگا کہ گراؤنڈ واٹر کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ کہ گراؤنڈ واٹر اگر بہت نیچے چلا گیا تو یہ آپ کے جو کلائمیٹ چینج ہے, زمین کے اوپر ٹمپریچر بڑھنا جو ہے, یہ زیادہ عام ہو جائے گا. اور پانی بچانے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ایک واٹر سائیکل ہے, صحیح, جو اللہ نے وہی بات کی, اللہ نے جو نظام بنا ہے اس کے اندر اتنی ایک کشادگی ہے کہ انسان کے ذہن اور اس میں سمانے والی چیزیں نہیں, بہت بڑی چیزیں ہیں. پانی کو وافر کیا, ہوا کو وافر کیا. اب دیکھو ہوا میں بھی آپ نے کنٹمنیشن اتنا لے کے آ گئے کہ ہوا سے وہ جو آپ کو آکسیجن چاہے وہ پوری نہیں آ رہی ہے. پانی اتنا کنٹمنیٹڈ اور اس کے اندر زہریلے آلودگی سے بھرے جو مواد جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہو رہے ہیں. تو اس نے کنزرو کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو اس طرح سے آپ استعمال کرو کہ اس کے اندر کنٹمنیشن, ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ہمارا پانی جو ہے ٹینکی سے جا کے ہاتھ منہ دھوتے ہیں یا نہاتے ہیں, اس کے بعد کہیں چلا جاتا ہے, ہوتے ہوتے اس پانی کے ساتھ مل جاتا ہے. تو واٹر بچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا استعمال کریں لیکن وہ کنٹمنیشن اس جو بڑے پانی کا سورس ہے اس میں نہ جائے. اور جہاں بھی آپ ہیں, ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اس پانی سے کیا فرق پڑے گا, لیکن حساب لگانے والوں نے لگا لیا ہے. اگر یہ اسی طرح ہوتا رہا تو آپ پاکستان ایک زرعی ملک جو ہے اس کی زراعت کے لیے پانی نہیں ہوگا. اور وہ جو یہاں سے پانی جا کے جو آپ کے پنجاب کے بڑے علاقے سیراب ہوتے ہیں, اس سے ہٹ کے بھی جو واٹر ٹیبل ہے وہ اگر بہت نیچے چلا گیا تو آپ کے ٹیوب ویل میں بھی پانی نہیں آئے گا. اور اسی وجہ سے کہ آپ بیجا استعمال کریں گے تو واٹر ٹیبل نیچے جائے گا. تو اس کو سسٹین رکھنے کے لیے, اس کو اپنے مقدار میں رکھنے کے لیے آپ اگر کم پانی استعمال کریں گے, مثال کے طور پہ آپ نہانے کے لیے 1 بالٹی استعمال کر رہے ہو, چلے بعض جگہوں میں یہ پانی جا کے دوسرے پانی سے ملتا ہے, وہ اس کو کنٹیمنیٹ بھی کرتا ہے لیکن واٹر میں کچھ ایڈ ہو رہا ہے. دوسری طرف ہمارے جو سسٹم ہے, میرے آپ کے شہر میں جو نظام ہے, ہمارا جو سیوریج لائن نہیں ہے, یہ پانی کہیں جاتا نہیں ہے, نہ ٹریٹ ہوتا ہے, وہیں پانی میں جذب ہو جاتا ہے, مٹی میں جذب ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے, اس کے بالکل گیا, وہ دوبارہ سے آنے والا نہیں. لیکن دوسرے پانی میں سائیکل ہوتا ہے, جیسے دریا کا پانی ہے, گیا بخارات بن گئے, آسمان میں گیا, پھر بارش ہو گئی. تو یہ ایک تو نیچرل سسٹم ہے. دوسرا ہم اور آپ جو استعمال کر سکتے ہیں اس میں حد الامکان ہم یہ کوشش کریں کہ کم سے کم پانی استعمال ہو, گھروں کے نلکے ویسے کھلے رہیں, وہ نہیں ہو. تو اس سے مثال کے طور پہ آپ کراچی شہر کو لے لیں, بہت بڑا شہر ہے, دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے. اس کو جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم اس کا جو واٹر کا جو سورس تھا اس پہ ہم جاتے تھے, ایک جھیل تھی, اس سے وہ پانی آتا تھا پھر پائپ کے ذریعے. اب اس وقت ہم سوچتے تھے جب اس کی آبادی 1 کروڑ تھی, آج اس کی آبادی 2 کروڑ سے اوپر ہے, پانی کا سورس وہی ہے. اب آپ سوچیں کہ جی اس وقت 1 بالٹی ملتی تھی تو ابھی میرے خیال میں 1 جگ پانی ایک آدمی کے لیے اویلیبل ہے. اگر اسی طرح بے دردی سے استعمال کرتے رہے تو کل شاید ایک آدمی کے حصے میں 1 گلاس پانی آ جائے. تو آپ خود سوچو 1 گلاس پانی سے ہم کیسے زندہ رہیں گے. پھر وہی کورونا میں آکسیجن والی بات ادھر پانی والی بات سے مطلب مشابہت رکھتی ہے, اس طرح کا ایک سسٹم ہوگا. بہت بہت شکریہ منظور احمد صاحب, مینیجر نیچرل ریسورسز مینجمنٹ گلگت بلتستان رولر سپورٹ پروگرام ہمارے ساتھ موجود تھے. کرن بہت اچھی اور مفید باتیں کی اور ایک اچھی سجیشن بھی انہوں نے دی واٹر کے حوالے سے, اس کو کس طرح کنزرویشن کے حوالے سے اور پانی کو محفوظ اور استعمال کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان خالد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.